हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की ये जो वीडियो है ना, मैं इतनी खुश दिली से नहीं बना रही क्योंकि इसमें एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये वाक़या जो है ये यूके में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुआ है। और इसको शेयर करने की वजह ये है कि जो हम लोग यूके में कहते रहते हैं ना कि भी हम लोग यूके में बड़े परेशान रहते हैं और अपनी जो औलाद है उसके लिए कि मतलब औलाद जो है हमारी मुसलमान ही रहे, ठीक हम उसकी परवरिश कर पाएँ। और बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स को यूके में रहते हुए कि भी हम अपने बच्चों को किस तरह से ग्रोन अप करेंगे कि वो एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे इंसान और बिल्कुल जो है इस तरह के हों जैसे हम देखना चाहते हैं। तो जी ये वाक़या मतलब थंबनेल देख के भी आपको थोड़ा-सा एहसास हो गया होगा। और इसमें ये है कि यूके में तो रहते हुए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मतलब बाज़ लोगों के साथ ऐसे बीती भी हैं चीज़ें। और बहुत सारे यहाँ पे यूके में ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कि औलाद जो है अपने माँ-बाप के साथ इतनी अच्छी नहीं रहती। और जो हम लोग ओवरसीज़ हैं यहाँ पे रहते हुए इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं, इन बातों को कि भई हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना अपनी औलाद को ग्रोन अप करना है कि वो हमारे मुताबिक चलें और इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलें। तो जी ये वाक़या जो है ना ये ओरिजिनली पाकिस्तान में हुआ है और रीसेंट वाक़या है, सच्चा वाक़या है ये। इसके नाम जो है ना इस इंसिडेंट के जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो मैं आखिर में जाके आप लोगों के साथ उसको रिवील करूँगी। अभी मैं आपको सुनाती हूँ कि ये बात बताना चाह रही हूँ कि इसमें एक्चुअल हुआ क्या है। ये दास्तान है उस एक बदनसीब बाप की जो कि अपनी औलाद के लिए उसके होने पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है हर इंसान की कि भी अल्लाह ताला हमें औलाद नरीना से नवाजे। और जब मोस्टली मैंने देखा है कि बेटे होते हैं ना तो उसकी ज़्यादा खुशी की जाती है। तो जी ये भी शख्स जो था उसके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। और पाकिस्तान की बड़ी ही नामवर शख्सियत है ये। और इसने भी जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी की इस चीज़ की कि भी अल्लाह ने मुझे औलाद नरीना से नवाजा है। और उसने अपनी इंसान के जहन में यही होता है ना कि भी मैं अपनी औलाद को ही सब कुछ दूंगा। बड़े ही नाज से, बड़े ही नखरों के साथ और हर चीज़ प्रोवाइड करके ना उसने अपनी औलाद को ग्रोन अप किया। इंक्लूडिंग उसकी बेटी की भी इसी तरह से बड़ी ही नाज नखरे के साथ उसकी परवरिश की और फिर उसकी शादी भी की उसने। बेटी बड़ी थी उसकी, सबसे पहला नंबर बेटी का था और उसके बाद ये वाला बेटा था और फिर उसके बाद एक छोटा बेटा और था। और तीनों बच्चों की उसने परवरिश बिल्कुल इस तरह से की कि जो बात उनके मुंह से निकलती थी उसको पूरा किया जाता था। कहीं पे भी बच्चों को नो का वर्ड जो था ना वो सुनने की आदत नहीं डाली गई थी। और यहाँ तक कि उसके बेटे ने एक दिन उससे फरमाइश की कि भी मुझे गाड़ी चाहिए। तो उसके बाप ने उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो थी ना एक्सपेंसिव कार वो उसको लेके गिफ्ट की, BMW। पाकिस्तान में रहते हुए इमेजिन करें कि उसको BMW गाड़ी जो थी ना गिफ्ट की, लेकिन उसने जो गाड़ी थी ना उसके दस्तावेज़ात यानी कि जो कागजात थे ना वो उसकी माँ के नाम करवा दिए। क्योंकि अभी उसको ये था कि बच्चे छोटे हैं, नासमझ हैं, लेकिन ख्वाहिश वो हर अपनी बच्चों की ना पूरी कर रहा था। बेटी की खैर उसने शादी कर दी बड़े ही नाज़ो नखरों के साथ, बहुत ही धूम धाल के साथ। और हर चीज़ कह लें कि भई वो अपने बच्चों के ना मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश, हर बात, हर चीज़ जो भी वो मांगते थे ना, हर डिमांड वो पूरी कर रहा था। वो शख्स खुद भी बड़ा ही अच्छा नाइस किस्म का इंसान था। बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातें मैंने अब सुनी कि भी बहुत ज़्यादा रहम दिल और सखी इंसान था। हर जुमे वाले दिन ना वो शख्स जो था वो गरीबों को सदका खैरात करता था। बैंक से जाके स्पेशली पैसे निकलवा के जुमे वाले दिन वो अपने हाथों से जो था ना वो गरीब लोगों में पैसे बांटता था। तो जी अल्लाह की तरफ से करनी ये हुई कि भी जो बड़ा बेटा था ना वो उसका बहुत ही नाफरमान निकला। अगरचा कि उसने उस बेटे को अपने साथ कारोबार में शामिल किया हुआ था और उसको कारोबार करने के तरीके भी सिखा रहा था कि मैं किस तरह से अपने बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल जब इंसान या औलाद जो है ना नाफरमानी पे उतर आए तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज़ से हरगिज़ भी ये
فرق نہیں پڑتا کہ وہ UK میں رہے، پاکستان میں رہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، جب اولاد نافرمانی پہ اترتی ہے نا تو یقین مانے وہ اس کو نا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی مذہب نہیں روک سکتا، کوئی اللہ کا فرمان نہیں اس کو روک سکتا، بس اس کے دل میں وہ جو بات آئی ہونا وہ کر کے ہی گزرتی ہے۔ اس لیے یہ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ UK والے اتنے زیادہ غمگین نہ ہوں اور صرف اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ ہم لوگ جہاں پہ بھی رہیں، UK میں رہیں، پاکستان میں رہیں یا کہیں پہ بھی رہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جو کہ ہمارے بچوں کو راہ راست پہ رکھ سکتی ہے۔ خیر جی، باپ نے اپنے بیٹے کو لے کے گاڑی دے دی، لیکن بیٹا جو تھا وہ اندر سے نافرمانی یہ تھی کہ بھی میرے ہینڈ اوور کیوں نہیں کیا جا رہا مجھے ساری چیزیں، بزنس میرے نام پہ کیوں نہیں کیا جا رہا، گھر میرے نام پہ کیوں نہیں کیا جا رہا، اور جتنا بھی بینک بیلنس ہے اس کا اتھارٹی جو ہے وہ مجھے کیوں نہیں دی جا رہی، کیونکہ وہ اندر سے نا ایک لڑکی کو پسند کر رہا تھا اور باپ کو بتایا کہ بھی میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ بھی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں باپ کی موسٹلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو شادی ہے نا وہ اپنی پسند کے مطابق کریں، اور گھر میں جو لڑکی ہم نے لے کر آنی ہے اس کو خاندان وغیرہ دیکھ کے اور باقی چیزیں دیکھ کے ہم اپنی پسند سے لے کر آئیں۔ موسٹلی پاکستان میں پیرنٹس کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ تو جی باپ نے انکار کر دیا کہ تم اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے کہا کہ بھی مجھے نا ایک گاڑی اور چاہیے، لڑکے نے ڈیمانڈ کی بیٹے نے کہ مجھے ایک اور گاڑی چاہیے، اور وہ گاڑی اس کو چاہیے تھی اپنی گرل فرینڈ کے لیے، جسے کہ وہ لے کے اسے گفٹ کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی کار جو تھی نا وہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو تھی، کروڑوں میں اس کی مالیت تھی، اور صرف یہ تھا کہ باپ کی طرف سے نا اس کو یہ ریسٹرکشن تھی کہ وہ پیسہ خود اکاؤنٹ میں سے نہیں نکلوا سکتا تھا۔ تو جی لڑکے نے کیا کیا کہ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نہ تو مجھے شادی کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی مجھے کھلے عام جو ہے نا وہ پیسے استعمال کرنے کی اجازت ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق اپنا پیسہ جو ہے اسے استعمال نہیں کر سکتا، اور پوائنٹ اس نے یہ سوچا کہ بھی اینڈ میں بھی تو یہ دولت جائیداد میرے ہی پاس آنی ہے، تو میں کیوں نہ راستے کی جو رکاوٹ ہے نا، مین رکاوٹ یعنی کہ میرا باپ، میں اسے ہی نکال دوں۔ لڑکے نے کیا کیا، اس نے پہلے ایک دفعہ اپنے باپ کو قتل کروانے کی کوشش کی، جنوری کے مہینے میں، وہ اس کی کوشش ناکام رہی، اس کے لیے اس نے جو تھا وہ گنڈے ہائر کیے اور ان کو 50 لاکھ دیا کہ بھی میرے باپ کو تم نے مارنا ہے، لیکن وہ جو تھا نا اتنے پکے نہیں تھے، اور جو شوٹرز تھے گولی مس ہو گئی، اور اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس کا باپ بچ گیا، اور اس کے بعد اب پھر سے اس نے اٹیمپٹ کی اب یہ جولائی کے مہینے میں اپنے باپ کو پھر سے مروانے کی، اور اس دفعہ اس نے 2 کروڑ روپے کی سپاری دی اپنے باپ کے ہی قتل کو منصوبہ کو کامیاب بنانے کے لیے، اور اب تحقیقات کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کا جو شخص کا بڑا بیٹا ہے وہی اس کا قاتل نکلا ہے، اور اس بات کے جو ہیں وہ ٹھوس شواہد موجود ہیں، اور اس نے یہ سب کچھ اپنی گرل فرینڈ کو پانے کے لیے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنے باپ کو قتل کروا دیا۔ جمعے کا دن تھا جب اس نے یہ ساری کارروائی کی، اپنا اس کا جب باپ گھر سے نکلا، ہر چیز کی جو تھی نا اپ ٹو ڈیٹس وہ ان گنڈوں کو دے رہا تھا جن کو کہ اس نے اپنے باپ کے قتل کی سپاری دی تھی کہ بھی میرا باپ اب گھر سے نکل گیا ہے، اب وہ بینک پہنچ گیا ہے، اس نے وہاں سے پیسے نکلوا لیے ہیں، اب وہ اس وقت چیریٹی کے لیے نام پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو خیرات کر رہا ہے، اور جب وہ جمعے کی نماز پڑھ کے وہ شخص یعنی کہ اس کا باپ جو کہ شاہد صدیق ہے، ڈاکٹر شاہد صدیق، پاکستان کی ایک بہت ہی نامور شخصیت ہے، PTI کے بانیوں میں سے تھا، وہ جب جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو وہاں پہ ایک شوٹر نے آ کے اس شخص کی یعنی کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کی گاڑی کے اوپر فائر کر کے اس کو قتل کر دیا جمعے کی نماز کے بعد، اور جی جب وہ گاڑی یعنی کہ جہاں پہ اس کو فائر کیا گیا اس گاڑی کے بالکل اپوزٹ یعنی کہ جو آلٹو گاڑی تھی نا وائٹ کلر کی، اس میں اس کا بیٹا موجود تھا، اور جو بیٹا اس کے قتل کی اس ساری سازش میں اور اس کے قتل میں ملوث تھا اس کا نام ہے قیوم شاہد، اور یہ اس کا بڑا بیٹا تھا جس کے ہونے کی خوشی میں اس نے بہت زیادہ شکرانے کے نفل ادا کیے کہ بھی مجھے اولاد نرینہ مل گئی ہے، اور بہت زیادہ مٹھائیاں بھی بانٹیں۔ تو اس کا اپنا ہی بیٹا، اپنی سگی اولاد اتنی نافرمان نکلی کہ اس کے خلاف جا کے صرف پیسوں کی خاطر اور ایک لڑکی کی خاطر اس نے اپنا ہی سگا باپ جو ہے اس کو مروا دیا۔ تو جی جو چھوٹا بیٹا ہے تیمور، وہ تو کافی چھوٹا ہے، اس کے اوپر تو کوئی کارروائی نہیں ہے، نہ وہ اس سازش میں ملوث تھا، صرف اس کا جو بڑا بیٹا ہے
قیوم شاہد، وہ اس سارے کے سارے قتل میں ملوث تھا، اور جس لڑکی کی خاطر اس نے یہ سارا کچھ کیا، اپنے باپ کو قتل کروایا، اینڈ میں اب کیا ہوا کہ وہ لڑکی ہی اس کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، وہ اس بات سے مکر گئی کہ بھی یہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے یا میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس طرح کے واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو یو کے میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کے بہت سارے کنسرنز ہیں، اپنی اولاد کو لے کے ہم لوگ بہت زیادہ تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور کافی سارے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات یہاں پہ بیت بھی چکے ہیں کہ بھی اولاد بڑی نافرمان ہے، اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرواتا، جسٹ سمپلی یہ ہوتا ہے کہ بھی اولاد گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور میکسیمم نافرمانی یہی ہوتی ہے کہ بھی اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو یہ ایک ایسی قیامت گزری ہے کہ بھی ایسا واقعہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آیا ہے۔ ایک اتنا نیک شریف انسان ڈاکٹر شاہد صدیق لاہور میں رہتے ہوئے، اور سب لوگ اس کی کردار کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک نیک صفت انسان تھا، سخی دل تھا، اور اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کو قتل کروا دیا۔ بہت دل دہلا دینے والا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو جی ہوپفلی آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اولاد جو ہے کہیں پہ بھی نافرمان ہو سکتی ہے، یا کہ صرف یو کے میں ہو سکتی ہے، یا کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔